بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب ان تنزل علیہم کہ آپ نازل کیجئے ان پر، اتار لائیے ان پر، کتابا من السماء ایک کتاب آسمان سے، اکٹھی، جملۃ واحدہ، وہ جو ہم نے بھی سورۃ الفرقان میں آیت نکالی ہے، وہاں پر دیکھا آپ نے جملۃ واحدہ تھا سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 میں، 32 تھی یا 36 تھی، مجھے ذہن سے نکل گیا۔ تو فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، اب جب سوال تحقیقی ہو، جب سوال تحقیقی ہو تو اس کا جواب بھی تحقیقی ہوتا ہے۔ اگر سوال عناد کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کا الزامی جواب پہلے دیا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ الزامی جواب سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا ہوتا ہے الزامی جواب؟ نہیں خیر، الزامی جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ کسی نے اعتراض کیا ہے، آپ پہ کسی نے اعتراض کیا ہے کہ تم جو ہے وہ فلاں کام کرتے ہو، اور وہ بندہ خود کوئی دوسرا کام کرتا ہے جس کے اوپر وہی اعتراض کیا جا سکتا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں اگر میرے اوپر یہ اعتراض تم نے کیا ہے تو تم اپنے فلاں کام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر میرا یہ کام کرنا غلط ہے تو تمہارا وہ کام کرنا درست کس طرح ہے؟ اس کو کہتے ہیں الزامی جواب۔ یعنی کہ آپ کا مخالف آپ کو جس چیز کا ملزم ٹھہرا رہا ہو، آپ کو جس چیز کا الزام دے رہا ہو، آپ اس کا الزام کہیں کہ بالفرض میں تمہارا الزام تسلیم کر لیتا ہوں کہ یہ میری غلطی ہے، تو تمہارے اوپر بھی یہی اعتراض وارد ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب۔ اور ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب۔ تحقیقی جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اعتراض کو رفع کریں اور اس کے اعتراض کا جواب جو ہے وہ ذکر کر دیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ جی سر۔ اب جو ہے وہ انہوں نے چونکہ سوال عناد کی وجہ سے کیا ہے تو پہلے اب ان کو الزامی جواب دیا جائے گا، پھر آگے آیت نمبر 163 کے اندر تحقیقی جواب جو ہے وہ ذکر ہوگا۔ تو الزامی جواب کیا ہے؟ الزامی جواب یہ ہے کہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تو صرف کتاب اتارنے کا تقاضا کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کر لیا تھا، اس سے بھی بڑا مطالبہ کر لیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، اور وہ یہ تھا کہ ہمیں اللہ جو ہے وہ آمنے سامنے دکھاؤ، اللہ کی زیارت کرواؤ۔ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، جَهْرَةً یعنی کہ عَلَى الْعَيَانِ، ہمیں سامنے نظر آنا چاہیے، ہمیں اللہ کی زیارت کرواؤ۔ تو اس کی وجہ سے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کو پکڑ لیا سخت آواز نے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ تو یہ ان کو الزامی جواب اسی لیے ہے کہ کیا تم کتاب دکھانے پہ جو ہے وہ تم اگر کتاب جو ہے وہ اتار دی جائے تو کیا تم مان لو گے؟ تم تو تب بھی نہیں مانے تھے جب موسیٰ سے تم نے یہ مطالبہ کیا تھا، اور اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نے جو ہے وہ تجلی ڈالی تھی اور وہ سارا معاملہ ہوا تھا، تو کیا تب تم ایمان لے آئے تھے؟ کیا تب تم نے موسیٰ کو جو ہے موسیٰ کی بات مان لی تھی؟ تو اب تب تم نے موسیٰ کی نافرمانی کی اور اس کے بعد تم نے کیا کیا کرتوت کیے، تو اب جو ہے وہ تم کہہ رہے ہو کہ کتاب نازل، کتاب اگر ایک مرتبہ جملۃ واحدہ اکٹھی کتاب اتار دیں گے تو تم جو ہے وہ بڑے اچھے اور شریف بن جاؤ گے، تو تمہارا یہ مطالبہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، یقیناً انہوں نے مطالبہ کیا تھا موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز کا، فقالوا، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ سامنے دکھا دو، فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو ان کو ایک سخت آواز نے پکڑ لیا تھا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم، پھر یہ بھی سن لو کہ اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، یہ ثم جو ہے یہ تعقیب ذکری کے لیے ہے، تعقیب ذکری کے لیے ہے۔ تعقیب ذکری کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ذکر بعد میں کرنا اگرچہ وہ چیز وقوع ہونے کے اعتبار سے پہلے ہوئی ہو، کسی چیز کا ذکر بعد میں کرنا اگرچہ وہ پہلے ہوئی ہو۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، کہ پہلے جو ہے وہ ارین اللہ جہرتن والا معاملہ ہوا ہے اور بعد میں جو ہے وہ بچڑے کی عبادت والا معاملہ ہوا ہے، حالانکہ ترتیب اس کے الٹ ہے، ترتیب اس کے الٹ ہے۔ تو پھر معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ثم اتخذوا العجل، اور پھر یہ بھی سنو کہ اتخذوا العجل، انہوں نے یہ مطالبہ تو اپنی جگہ، یہ بھی سنو کہ اس سے پہلے انہوں نے کیا کام کیا تھا۔ وہ یہ کیا تھا کہ اتخذوا العجل، انہوں نے بنا لیا تھا بچڑے کو۔ کیا بنا لیا تھا؟ کیا بنا لیا تھا؟ اتخذوا العجل،
بچڑے کو کیا بنا لیا تھا؟ معبود بنا لیا تھا سر. تو اتخذوا العجل معبودا یا الہن، اتخذوا العجل، اتخذوا العجل بنا لیا تھا بچڑے کو، کیا بنا لیا تھا؟ معبودا یا الہن. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ دوسرا جو مفعول ہے یہ محذوف ہے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اور یہ بھی سن لو کہ انہوں نے واضح اور روشن بینات آ جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا. مطلب ان سے خیر کی کیا امید ہو سکتی ہے کہ جب ان کے پاس بینات اور روشن نشانیاں آ گئی تھیں، اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا. تو آپ اگر آسمان سے کتاب اتار کر دکھا بھی دیں گے تو کیا یہ مان لیں گے؟ ان سے خیر کی توقع نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ الزامی جواب کس طرح دیا ہے؟ جی شیخ سمجھ آئی. فعفونا عن ذلك، تو ہم نے ان کی اس حرکت سے جو ہے وہ عفو کیا تھا، ان کو معاف کیا تھا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو پورا واضح غلبہ جو ہے اور حجت ہم نے اس کو دے دی تھی. اب آگے مزید ان کے قبائح بیان ہوں گے. ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا تھا فوقہم ان کے اوپر، الطور طور پہاڑ کو، بمیثاقہم ان سے وعدہ لینے کے لیے، ہم نے ان سے وعدہ لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ کو بلند کیا تھا. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. یہ وہ باتیں ہیں جن کا سارا پیچھے سورۃ البقرہ میں بیان گزر چکا ہے، سورۃ البقرہ کے اندر یہ باتیں گزر چکی ہیں. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن کدھر گیا ہے؟ ہاں، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے انہیں کہا کہ دروازے میں سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز مت کرنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا ہی مضبوط وعدہ لیا تھا. اب آگے جو ہے وہ بیان ہوں گے اسباب تحریم طیبات. ان کو کہتے ہیں اسباب تحریم طیبات، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو پھر ان پر جو حرام کیا اس کے اسباب کیا تھے. اب اس کے اسباب بیان ہوں گے، اور اس کے اسباب جو ہیں وہ دراصل ان کے قبائح ہیں، ان کی قباحتیں جو ہیں وہ ہیں اسباب ان کے اوپر طیبات کے حرام ہونے کے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، جب پیچھے کہا کہ ہم نے ان سے بڑا پختہ وعدہ لیا تھا، تو اب بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ با جو ہے سببیہ ہے، با جو ہے وہ سببیہ ہے، اور ما جو ہے وہ مصدریہ ہے، یعنی کہ جو اپنے بعد والے کو مصدر بنا دے گا. تو فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اس کے بعد تو ویسے ہی مصدر ہے، تو یہ ما اس کا مطلب ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ ما پھر مصدریہ نہیں ہے. تو فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو پس ان کے اس پختہ وعدے کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. کس چیز کا کفر؟ بِآيَاتِ اللَّهِ، تورات کا. وَقَتْلِهِمْ، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے. کس کو؟ الانبیاء، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو. بغیر حق، بغیر جرم شرعی کے، اور یا پھر بغیر حق کے. اور کیوں؟ وقولہم، اور اس وجہ سے کہ یہ کہا کرتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل تو بھرے ہوئے ہیں علم سے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے، ان کے اس بات کا جواب ہے کہ ہمارے دل تو بھرے ہوئے ہیں علم سے، ہمارے دل کے اندر مزید کسی چیز کے آنے کی جگہ نہیں ہے. اس کا جواب ذکر کیا، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگائی ہوئی ہے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان دلوں کے اوپر مہر لگا رکھی ہے. کیوں لگا رکھی ہے؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ان میں سے ایمان نہیں لاتے مگر ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اب اگلی آیت میں بھی کچھ ان کی قباحتیں بیان ہوں گی جو ان کے اوپر طیبات کے حرام ہونے کا سبب بنی. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے جو انہوں نے بہت بڑا بہتان مریم پر باندھا تھا. اور کیوں؟ اور اس وجہ سے کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو کہ اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے قتل کیا ہے. تو یہ بھی ان اسباب میں سے ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے ان پر طیبات حرام ہوئی ہیں. تو کیا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے؟ نہیں شیخ. جی باقی لوگ بتائیں، یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے؟
ایسا کرنے کی کوشش کی نہیں تھی لیکن سر، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. ٹھیک ہے. تو لیکن ان کو سزا تو اس بات کی بھی ملی ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا. ایک جرم جو کیا نہیں ہے اس کی سزا مل سکتی ہے. شیخ ارادہ تو کیا انہوں تھا نے لیکن کوشش اللہ تو تعالیٰ کی نے ہے نا. تبدیل کر دیا تھا. ہاں بارک اللہ اللہ فیکم. تعالیٰ کی تدبیر الگ تھی. بارک اللہ فیکم. یہ جب پچھلی دفعہ میں نے سورۃ النساء پڑھائی تھی 2 سیمسٹرز پہلے، تو تب یہاں پر اس جگہ پہ جو ہے وہ کافی طلبہ جو تھے اس سیمسٹر کے، وہ کافی یہاں پر جو ہے نا وہ کنفیوز ہو گئے تھے کہ جب ایک جرم انہوں نے کیا ہی نہیں تو اس کی سزا ان کو کیسے ملی. تو بہرحال آپ نے جو جواب دیا وہ ٹھیک ہے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے جو کہ اللہ کے رسول تھے. حالانکہ وما قتلوہ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے اس کو سولی پر چڑھایا ہے. تو پھر قتل کون ہوا ہے؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، تو پھر ہوا کیا ہے؟ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اصل میں ان کے اوپر ایک بندہ جو ہے وہ عیسیٰ کی تشبیہ جو ہے وہ ان کے اوپر ڈال دی گئی، یعنی کہ شُبِّهَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِعِیسَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے ایک بندے کو ان میں سے جو ہے وہ عیسیٰ کی تشبیہ اس پر ڈال دی گئی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور وہ لوگ جو کہ اختلاف کر رہے ہیں، فِيهِ أي فِي قَتْلِهِ، اس کے قتل کے بارے میں، لفی شک من، وہ ابھی تک جو ہے وہ شک کے بارے میں ہی ہے کہ پتہ نہیں ہم اس کو قتل کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے. وما لهم به من علم، اور ان کے پاس اس بارے میں کوئی یقینی دلیل نہیں ہے، الا اتباع الظن، مگر یہ کہ وہ اندازے کی پیروی کر رہے ہیں، اندازہ ہی لگا رہے ہیں. باقی یہ بات سن لو کہ وما قتلوہ یقینا، وہ یقیناً وہ اس کو قتل نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ وہ عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے. بر رفعہ اللہ الیہ، تو پھر ہوا کیا پھر ہوا یہ کہ بر رفعہ، بلکہ اٹھا لیا عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے، عیسیٰ کی میت کو نہیں جیسا کہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں. بر رفعہ اللہ الیہ، اٹھا لیا پورے کے پورے عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے، الیہ اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما، عیسیٰ کو اپنی طرف کیسے اٹھا لیا؟ عیسیٰ کو اپنی طرف کیسے اٹھا لیا؟ عیسیٰ بھی زندہ ہیں، اور چلے مرنے کے بعد تو سمجھ آئی کہ روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے. عیسیٰ سارے کے سارے عیسیٰ کو کیسے اٹھا لیا؟ تو فرمایا وکان اللہ عزیزا، اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے، اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے. اچھا، تو عیسیٰ کو اٹھا لیا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اپنے پاس نہیں اٹھایا، ان کو طبعی موت آئی. تو فرمایا وہ اللہ صرف عزیز نہیں ہے بلکہ حکیم بھی ہے، اس کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اب عیسیٰ کے دوبارہ آنے کی طرف اشارہ ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کوئی بھی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں ہے، الا مگر یہ کہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ ضرور ایمان لے آئے گا عیسیٰ پر، قبل موتہ، عیسیٰ کی وفات سے پہلے. اس آیت کے اندر بھی کچھ اقوال ہیں کہ اس سے کون مراد، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ سے قبل موتہ کی ہی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس میں آسان تفسیر یہی ہے، اور اس کی تائید جو ہے وہ حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس کے اندر جس طرح کہ بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ عیسیٰ آئیں گے اور جناب وہ عدل کرنے والے ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے وغیرہ. یہ پوری تفصیل جو ہے وہ اس حدیث میں موجود ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن یہ اس کے اوپر عیسیٰ پر جو ہے وہ گواہ ہوں گے. اب یہ انہی قبائح کا بیان ہو رہا ہے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو اس ظلم کی وجہ سے جو کہ یہودیوں کی طرف سے صادر ہوا. اب جو ہے وہ اصل بات آئی ہے. حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ہم نے حرام کر دی تھی ان کے اوپر طیبات، احلت لہم، جو کہ پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں. اب یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی پیچھے الفاظ گزرے ہیں، بما نقضہم میثاقہم، اور بکفرہم وقولہم، اور اسی طرح جو ہے وہ فبظلم من الذین ہادوا، ان سب کا تعلق جو ہے اس کے ساتھ ہے. حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، وہ ان کے اوپر وہ طیبات حرام کر دیں جو کہ پہلے ان کے لیے حلال تھیں. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، وَبِصَدِّهِمْ، اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیرا، بہت زیادہ اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے. اچھا،
اور کیا وجہ تھی؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یعنی کہ وَبِأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ منع کیے گئے تھے سود سے، وَأَكْلِهِمْ، یعنی کہ وَبِأَكْلِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ وہ کھایا کرتے تھے اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، تو یہ سارے کے سارے 2 نمبر لوگ ہیں؟ نہیں، ان کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن وہ لوگ جو کہ ان میں سے راسخ فی العلم ہوتے ہیں، ان کے لیے بشارت کیا ہے؟ والمؤمنون، اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، والمقیمین الصلاۃ، اور ان میں سے خاص طور پہ نماز کو قائم کرنے والے، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، تو اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اس آیت کو کیا کہیں گے ہم؟ اس آیت کو کیا عنوان دیں گے؟ بشارت۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم اجر عظیم دیں گے۔ انا اوحینا الیک، اب یہ ہے تحقیقی جواب۔ دیکھیے، اب وہ الزامی جواب گزر گیا، بیچ میں کچھ ان کی قباحتوں کا بیان ہو گیا، اب تحقیقی جواب یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ نبی جو ہے وہ اکٹھی کتاب کیوں نہیں اتار کے لا رہا؟ تو بھائی اس سے پہلے کتنے انبیاء جو ہیں جن کو ہم نے اسی طرح وحی کی جس طرح ہم اس نبی کو وحی کر رہے ہیں، ان انبیاء کو تم مانتے ہو، تو اس نبی کو نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کو تب ہی مانا جائے جب وہ اکٹھی پوری کتاب جو ہے وہ آسمان سے اس کے اوپر نازل ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے تحقیقی جواب۔ انا اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر۔ انا اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہم یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، کما اوحینا، یہ بہت جامع آیات ہیں، بہت جامع آیات ہیں یہ والی جو ہے نا، رسالت کے بارے میں، وحی کے بارے میں جامع ترین آیات یہی ہیں۔ انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف، اور وأوحینا الی ابراہیم، اور جس طرح ہم نے وحی کی تھی ابراہیم کی طرف، واسماعیل، اسماعیل کی طرف، واسحاق ویعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد، وعیسیٰ اور عیسیٰ، وایوب ویونس وہارون وسلیمان، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود کو زبور دی تھی، ارسلنا رسلا، ٹھیک ہے، رسلا کا فعل جو ہے وہ محذوف ہے، اور ہم نے بھیجے ایسے رسول کہ قد قصصناہم علیک من قبل، کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے خبر دی ہے، اور ورسلا، اور ایسے بھی رسول ہم نے بھیجے کہ لم نقصصہم علیک، کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ کے بارے میں بھی، موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا۔ رسولوں کو بھیجنے کی علت کیا ہے؟ رسلا مبشرین و منذرین، یہ رسول ہم نے اسی لیے بھیجے کہ وہ لوگوں کو خوشخبری بھی دیں اور خبردار بھی کر دیں، اور اسی لیے بھیجے کہ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہ رہ جائے، تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہو نہ لوگوں کے پاس حجت، کوئی بھی بہانہ، بعد الرسل ای بعد اتیان الرسل، رسولوں کے آ جانے کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کہ یہ کتاب اللہ ہی نے نازل کی ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزلہ الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، اس چیز پر گواہی دیتا ہے جو اس نے آپ کی طرف نازل کی ہے، کہ انزلہ بعلمہ، اس کو اللہ نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ اکیلے کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے۔ اب زجر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس کتاب کے ساتھ، وصدوا، اور روکا دوسروں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، تو قد ضلوا ضلالا بعیدا عن الحق، وہ گمراہ ہو گئے ہیں ایسی گمراہی میں کہ جو کہ حق سے بہت ہی دور ہے۔ ان الذین، تخویف، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم، اور ان کو نہیں دکھائے گا اللہ تعالیٰ طریقہ، وہ کوئی بھی راستہ، ہاں سوائے ایک راستے کے، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر یہ کہ جہنم کے راستے کی طرف ان کو چلا دے گا، اور خالدین فیہا ابدا، اس راستے میں، اس جہنم کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل ہے؟ نہیں نہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ خطاب عام، خطاب عام ہے اب دوسرا باب۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس رسول آ گیا ہے، بالحق لبیان الحق، حق کو بیان کرنے کے لیے، یا پھر لاظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کس کے پاس سے آ گیا ہے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے رسول آ گیا ہے، حق کے ساتھ آ گیا ہے، تو فآمنوا، تو پس ایمان لے آؤ، اس پر ایمان لے آؤ، اس کو مان لو، تسلیم کر لو، یکن خیرا لکم، تمہارے حق میں یہ بہتر ہوگا، اس پر ایمان لے آؤ، تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اگر نہ ایمان لائے تو کیا اس کا کوئی نقصان کرو گے؟ نہیں۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے تو فَلَا تَضُرُّونَهُ، تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے تو فَلَا تَضُرُّونَهُ، تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ کیوں نہیں پہنچا سکو گے؟ کیونکہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی اس کا بادشاہ ہے، تو تم اللہ کو نقصان کیسے پہنچاؤ گے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب اہل کتاب کے شرک اعتقادی پر رد ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہا کرو، اپنی طرف سے باتیں مت کیا کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک جو مسیح ہیں عیسیٰ ابن مریم ہے، رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے، یعنی کہ اللہ نے کن کے ذریعے ان کو تخلیق کیا ہے۔ القاہا الی مریم، وہ کلمہ جس کو اللہ نے ڈالا مریم کی طرف، وروح منہ، اور وہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح ہیں، اللہ نے وہ روح جو ہے وہ براہ راست مریم کے طرف جو ہے وہ القاء کر دی، اور وہ اس عام طریقے سے ان کی پیدائش نہیں ہوئی جس طرح انسانی نسل کا سلسلہ چلتا ہے۔ فآمنوا سر یہاں باللہ، پہ کلمہ سے مراد کن ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے ذریعے چونکہ ان کی تخلیق ہوئی ہے تو اسی لیے ان کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ اس پہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ باقی چیزوں کی تخلیق کس طرح ہوئی ہے؟ جی بات سمجھ آئی آپ کو؟ سوال سمجھ آیا؟ جی سر۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ سر ہوئی تو اللہ کے حکم سے ہے، لیکن چونکہ اس میں ان کا پیٹرن ڈیفرنٹ تھا، اللہ کا مطلب جو حکم تھا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی۔ نسبت تشریفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جو صالح علیہ السلام والی اونٹنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو باقی اونٹنیاں کس کی ہیں؟ ٹھیک ہے، بھی اللہ کی ہیں۔ تو بیت اللہ، مسجد کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو باقی جو زمین ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ وہ بھی اللہ کی ہے، لیکن وہ ایک یہ مخصوص ہو جاتی ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی، یعنی کہ کسی کی عزت اور شرف کی وجہ سے اس کی یہ نسبت۔ تو اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام چونکہ خاص طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، اگرچہ ویسے تو باقی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے کلمہ کن سے ہی وجود میں آئے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف اور ان کا شرف مقصود ہے تو اسی لیے ان کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے یا روح اللہ کہا جاتا ہے۔ روح اللہ اس معنی میں کہ وہ اللہ کی طرف سے براہ راست بھیجی گئی روح ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ جی ذرا آپ بھائی کوئی سوال ہے؟ نہیں سر سمجھ آ گئی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اے اہل کتاب اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ مت کہو کہ الہ تین ہے، انتہو، اس چیز سے رک جاؤ، یکن خیرا لکم، تمہارا رک جانا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو اکیلا الہ ہے، وہی اکیلا معبود ہے۔ سبحانہ، وہ تو اس چیز سے پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو اس کی ملکیت اور اس کی مخلوق ہے، اس کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ اکیلا جو ہے وہ کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ جی اب جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی
ابدیت سے انکار کرنے پر جو ہے وہ نصارہ کا رد ہے. پیچھے یہودیوں کو اچھی طرح جو ہے وہ ان کے اوپر رد ہوا ہے، اب ذرا عیسائیوں کے اوپر رد ہوگا، پھر جو ہے وہ صورت اپنے اختتام کی طرف بڑھ جائے گی. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ کو تو بالکل بھی عار نہیں ہے اس چیز سے کہ وہ اللہ کے بندے ہو جائیں. عیسیٰ کو اللہ کا بندہ ہونے پر کوئی عار نہیں ہے. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی ان فرشتوں کو اللہ کا بندہ ہونے پر کوئی عار ہے جو کہ المقربون الی اللہ، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں. نہ تو عیسیٰ کو اللہ کا بندہ ہونے پر کوئی عار ہے اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتوں کو اللہ کا بندہ ہونے پر کوئی عار ہے، بلکہ عبدیت اور اللہ کا بندہ ہونا تو شرف ہے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، تو جو کوئی عار محسوس کرے اللہ کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے اللہ کے مقابلے میں. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ متکبر ہے. تبھی تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل نہیں کر رہا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا نہیں رہا. عبادت کا مطلب ہی عبودیت ہے، جھکا دینا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو ذلیل کر دینا. ذلیل یہاں پر جو ہے وہ جب دنیا کے اندر ہم دنیا والوں کے سامنے ذلت کا لفظ استعمال کریں تو یہ منفی معنی میں ہے. جب اللہ کے سامنے ذلیل ہونے کی بات کریں تو یہ اعظم یعنی سب سے بڑا شرف ہے. سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ سب سے بلند مرتبہ جس تک انسان پہنچ سکتا ہے، سب سے بلند مرتبہ جس تک کوئی انسان پہنچ سکتا ہے اس دنیا کے اندر، وہ عبدیت ہے، اللہ کا بندہ ہو جانا. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا باقی انبیاء کی جس صفت کو ذکر کرتا ہے خاص خاص جگہوں پہ، وہ یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا عبد ہے. تو بہرحال وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، تو جو کوئی عار محسوس کرے اللہ کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تو فَسَيَحْشُرُهُمْ، تو اللہ ان کو اکٹھا کر لے گا، الیہ، اپنی طرف، جمیعا، سارے کے ساروں کو. اب سارے کے سارے جب اللہ کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہوگا اور نیک اعمال کیے ہوں گے تو فَيُوَفِّيهِمْ، ان کو پورا پورا دے دیا جائے گا. کیا دے دیا جائے گا؟ أُجُورَهُمْ، ان کے بدلے ان کو پورے پورے دے دیے جائیں گے. صرف پورے پورے بدلے دیے جائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ بونس بھی دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے اور بھی بڑھا چڑھا کر دے گا. جس طرح ٹپ ہوتی ہے نا، ٹپ، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف اعمال کا بدلہ نہیں دے گا، اپنی طرف سے اور بھی عطا جو ہے وہ کرے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور دوسری جو پارٹی ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں عار محسوس کی ہوگی اللہ کی عبادت سے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو اللہ جو ہے وہ عذاب دے گا، ایسا عذاب، عذابًا أَلِيمًا أي مؤلما، درد دینے والا عذاب. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ، اور نہیں پائیں گے یہ لوگ اپنے لیے، مِن دُونِ اللَّهِ أي مِن دُونِ عَذَابِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، وَلِيًّا، کوئی بھی مددگار، کوئی بھی دوست، وَلَا نَصِيرًا، اور کوئی بھی مددگار. اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہوگا. اب دونوں گروہوں کا تذکرہ کر دیا، اب صدق قرآن ہے اور ترغیب الی القرآن. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے سارے کے سارے لوگو، سن لو، قد جاءکم، یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کے پاس سے واضح دلیل آ گئی ہے، برہان آ گئی ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اللہ نے نازل، اور ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف نور مبین، روشن نور جو ہے وہ ہم نے تمہاری طرف نازل کر دیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو پس وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئیں گے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، یعنی کہ وَاعْتَصَمُوا بِنُورِهِ أي بِكِتَابِهِ، جو کہ اعتصام کریں گے اللہ کے اتارے ہوئے اس نور اور اس برہان، یعنی کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ، اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ ان کو داخل کر دے گا اس رحمت میں جو کہ اللہ کی طرف سے ہے، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں داخل کر دے گا. یہ دونوں جنت کے نام، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے. وَيَهْدِيهِمْ، اور اللہ ان کی رہنمائی کرے گا، الیہ، اپنی جانب، صراطا مستقیما، سیدھے راستے پر. یہ سیدھے راستے پر، اللہ کی طرف جانے والے راستے پر اللہ ان کی رہنمائی کرے گا. اب جب بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نور نازل کیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے برہان نازل کی ہے، تو اب آخر میں اس کی ایک مثال ذکر ہوگی کہ کس طرح اس نور نے ظلم کی تمام صورتوں کا خاتمہ کیا ہے۔ اب اس کی ایک مثال جو ہے وہ آخر میں ذکر ہوگی۔ باقی یہ بھی ہے کہ چونکہ وراثت کا تعلق موت کے ساتھ ہے، اور موت جو ہے وہ آخری معاملہ ہوتا ہے انسان کا، تو اس وراثت کی آیت کو آخر میں ذکر کیا ہے۔ یہ اس کا تعلق انہی 2 آیات کے ساتھ ہے جو سورت کے شروع میں ہم نے پڑھی تھی۔ یستفتونک، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس بارے میں؟ کلالہ کے بارے میں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ آپ کو فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے مسئلے کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولا اب، اور نہ ہی کوئی باپ ہو۔ ٹھیک ہے، وہ کلالہ کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ جس کا من لیس لہ ولد ولا والد، جس کا کوئی ولد اور والد نہ ہو۔ تو یہاں پر ذکر نہیں ہے باپ کا، لیکن مراد وہ بھی ہے۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی فرد ہلاک ہو جائے، لیس لہ ولد، اور اس کا کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک سگی بہن ہو۔ یہاں پر دیکھیں پیچھے جو بات ہوئی تھی نا، پیچھے بات ہو گئی تھی اخیافی بہنوں کی، بات پیچھے گزر گئی، وہ آیت پیچھے جو آیات 2 پڑھی تھی ان میں ادھر اخیافی بہنوں کی بات ہو گئی تھی۔ اب یہاں پر حقیقی اور اللاتی بہنوں کی بات۔ وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی حقیقی بہن ہو۔ اب ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کا نہ بیٹا ہے نہ اس کا باپ ہے، تو اس کی ایک ہی بہن ہے، تو اس بہن کو نصف جو ہے وہ ترکہ مل جائے گا۔ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اس کو نصف دے دیا جائے گا اس شخص کے مال کا جو مال وہ چھوڑ کر مرا ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور اگر بہن کلالہ ہو گئی، کلالہ فوت ہو گئی، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، تو اس کے بھائی کو ملے گا وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ بھی وارث بنے گا اپنی بہن کا۔ إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر اس لڑکی کا، اس فوت ہونے والی بہن کا کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی اولاد اس کی نہیں تھی، اور نہ ہی اس کا باپ تھا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر میت کی جو بہنیں ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، ان کو 2/3 مل جائے گا، 2 ثلث، مما ترک، اس میں سے جو کہ میت چھوڑ کر گئی ہے۔ اور اگر 2 سے زیادہ، اگر بہنیں اور بھائی مکس ہیں، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ بہن بھائی ہیں، رِجَالًا وَنِسَاءً، بندے مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر مردوں کو ملے گا دگنا ملے گا، مردوں کو ملے گا 2 عورتوں کے برابر۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جتنا حصہ ایک عورت کا ہوگا اس سے دگنا جو ہے، یعنی کہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ایک مرد کا حصہ ہوگا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے ان سارے احکام کو۔ ان تضلوا، اب اس کے اندر مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں۔ ان تضلوا، بعض علماء کہتے ہیں یہ ہے اصل میں اللہ تضلوا، لئلا تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کر احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ بعض علماء کہتے ہیں ادھر مراد یہ ہے کہ یبین اللہ لکم ان تضلوا، یعنی کہ یبین اللہ لکم ضلالکم، اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے کیا چیز تمہاری گمراہی بن سکتی ہے، وہدایتکم، اور تمہاری ہدایت، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ اور ہدایت کو اختیار کر لو۔ ٹھیک ہے، تو اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور بھی ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل میں اس طرح ہے، یبین اللہ لکم کراہیت ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، تو اللہ نے جو ہے وہ احکام کھول کھول کر بیان کر دیے کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے، ہر چیز پر باعلم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام جو ہیں وہ علم سے صادر ہوتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو۔ اب اس صورت کے اختتام پہ بات کی، اس صورت کے آغاز میں بات کی تھی اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت کی؟ جی دیکھیے بتائیے، صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ذکر ہوئی تھی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت ذکر ہوئی تھی اس کے شروع میں، صورت کے شروع میں۔ جی تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا قدیر، قدرت، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، یہ 2 صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ساری جو ربوبیت کی صفات ہیں وہ ان کی طرف لوٹتی ہیں، بڑی جامع صفات ہیں۔ باقی جو ہے وہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ اس آخری آیت کا تعلق وراثت کے ساتھ ہے، وراثت موت کے بعد ہے، تو اسی لیے اس کو آخر میں ذکر کیا۔ بہرحال اس میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ اس صورت کے جو امتیازات ہیں، اس صورت کی خصوصیات کیا ہیں،
ایک تو اس میں جو مظالم تھے یتیموں پر کمزوروں پر ہوتے تھے مظالم، تو ان کا دفاع کیا ہے کمزور طبقوں کا، اور خواتین پر ہونے والے مظالم کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ اصول بیان کیے ہیں، اور وراثت کے حصے بیان کیے ہیں، زوجیت کے اعتبار سے، ولادت کے اعتبار سے، اخوت کے اعتبار سے۔ ان خواتین کا تذکرہ ہو گیا جن سے نکاح جائز نہیں ہے، جو تمہارے لیے حرام ہے۔ منافقین کی قباحتوں کا اور خباثتوں کا بیان ہوا، اہل کتاب کی خباثتوں کا اور قباحتوں کا بیان ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ کسی مومن کو خطاً قتل کرنا یا عمدن قتل کرنا، اس کا کیا سزا ہے اور اس کا کیا کفارہ ہے، اس کا بیان ہوا۔ اسی طرح سفر کی اور خوف کی نماز کا بیان ہوا، شرک پر رد ہوا کہ اس کے مرتکب کی بخشش نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ذکر ہوئیں۔ تو یہ سورۃ النساء الحمدللہ ہماری اختتام پذیر ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم سورہ مائدہ کا بھی آغاز کریں گے کچھ نہ کچھ، اور جو آپ لوگوں کو تدریسی پروجیکٹ دیا ہوا ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ، چونکہ اب ہمارے پاس وقت کچھ زیادہ ہوتا ہے تو اب جو ہے وہ اس کا بھی آغاز ہمیں کر دینا چاہیے۔ تو بتائیے کل تک کون تیار کر لے گا تدریسی پروجیکٹ؟ سر میں انشاءاللہ منڈے سے دوں گی۔ جی بتائیے، منڈے کو؟ شیخ صاحب میں پریزنٹ کر سکتی ہوں کل انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر کل جو ہے وہ کلاس کے اختتام پہ جو ہے وہ آپ جب 15-20 منٹ رہ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کا تدریسی پروجیکٹ لے لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اس طرح ایک ایک کر کے انشاءاللہ منڈے کو کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، منڈے والے دن آپ یاد کروا دیجیے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہم یہ تدریسی پروجیکٹ بھی نپٹا لیں گے، اور سورہ مائدہ بھی پھر جہاں تک ہم سے ہو سکا سورہ مائدہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اب اصولی طور پہ ہمارا جتنا ہم نے نصاب پڑھنا تھا، جی سرمد بھائی آپ مجھے میسج کریں واٹس ایپ پہ، انشاءاللہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے واٹس ایپ پہ پرسنل میں میسج کریں، میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ہم نے جتنا پڑھنا تھا، جتنا ہمیں پڑھنا چاہیے تھا اصولی طور پہ، اتنا ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے کچھ زیادہ ہی پڑھ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، سورہ مائدہ آرام آرام سے شروع کریں گے، جتنی ہو گئی اتنی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ سورت کا تعارف اور سورت کے جو مقدماتی باتیں کرتے ہیں سورت کی، انشاءاللہ پہلے وہ کریں گے، پھر اس کے بعد ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے، جہاں تک بھی ہو گیا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟